جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے. جی چلیے جی ٹھیک ہے، کلاس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. سورہ یوسف کا مطالعہ چل رہا تھا ہمارا، اس کی تفسیر. آیت نمبر آج ہم نے پڑھنا آیت نمبر 23 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے اس کو لانے کی کوشش کی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی آ بھی جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے طرح ہے. سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی. اب اس سے پہلے تک ہم نے مطالعہ کر لیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیا، پھر وہاں پر ایک قافلہ آیا، اس میں سے ان کو نکالا اور ان کی وزن کے برابر ناپ کر ان کو بیچا. تو اب وہ عزیز مصر نے جو وہاں کا گورنر تھا، وزیر تھا، اس نے ان کو خرید لیا اور وہ اپنے گھر جب لے کے گیا یوسف علیہ السلام کو تو اپنی بیوی کو کیا کہا کہ ہم اسے اپنا اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرو، ہم یا تو اس سے اپنا بیٹا بنائے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جگہ دی زمین میں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے جو کام پر ہے اللہ پورا قابو رکھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، کہ حکمت اور علم سے نبوت مراد ہوتی ہے اور اشدہ یہاں مراد ہے کہ نبوت جب دی گئی. اب اس کے بعد واقعہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ وراودته التي هو في بيتها. اب عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے اتنی ان کے فریفتہ ہو گئی تھی ان کے اوپر کہ اس نے جو ہے وہ گناہ کے کام کا ارادہ کیا. اسی کے بارے میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ان پر مفتون ہو گئی اور وہ اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی اپنی طرف، اور گھر کے اس نے سارے دروازے بند کر لیے. ان کو کہنے لگی کہ جلد آ جاؤ، میں تم سے کہتی ہوں. یہاں پر جو لفظ ذکر ہوا التی ہوا فی بیتھا، ٹھیک ہے، مختصر جو لفظ ہے نا عزیز، زوجہ عزیز، اس کو چھوڑ کر قرآن نے التی راودت التی ہوا فی بیتھا، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ کس طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کی گناہ سے جو بچنے کی مشکلات میں انہوں نے اس بات سے اس میں اور بھی اضافہ کر دیا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اس کی پناہ میں رہتے تھے. مطلب کیا تھا کہ آسان نہیں تھا اس کو یعنی اس کی بات نہ ماننا، اس لحاظ سے کہ جو وہ بلائے، جیسے آقا ہے نا، آقا کی بیوی کا حکم بھی تو آقا کے حکم میں ہی شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے اور اسی لیے اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا. اب یہاں پر کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ گناہ سے بچنے کا جو قوی ذریعہ ہے وہ خود اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا ہے. تو پھر اب کیا فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس نے اس گناہ کا ارادہ کیا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، اپنے عزم و ارادے پر بھروسہ نہیں کیا. سب سے پہلے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، کیا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی جس کو اللہ کی پناہ مل جائے تو پھر اس کو کون ہے جو سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر اپنی حکمت کے ساتھ زلیخا کو خود نصیحت کرنا شروع کر دی کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے. اور اس میں آگے کیا فرمایا؟ انہ ربی احسن مثوایا، یعنی میں جو میرا پالنے والا ہے اس نے مجھے آرام کی جگہ دی. اور اس بات میں خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والوں کو اللہ پناہ نہیں دیتے. اب اس میں کیا اشارہ دینا چاہ رہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ دیکھو بھائی، تمہارے شوہر نے، عزیز مصر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میرا محسن ہے وہ، ٹھیک ہے،
اور یہ ظلم ہوگا کہ میں اپنے محسن کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کروں اور اس طریقے کا معاملہ کروں تو یہ ظلم کہلائے گا۔ تو اسی کے ضمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سمجھانا، یہ سبق دینا کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے تو اس نے چند روزہ پالا پرورش کی اور میں اس کے احسان کو نہیں بھول رہا، اور تم تو اس کے ساتھ اتنے، یعنی تم تو اس کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہے اور اس کے باوجود تم اس کے ساتھ خیانت کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک اور بات دیکھ لیجیے، اس نے عزیز مصر کو اپنا رب بیان فرمایا، انہو ربی۔ ہم رب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں پر عزیز مصر کے بارے میں رب کا لفظ استعمال ہوا، جبکہ شریعت محمدیہ میں ان ایسے الفاظ استعمال کرنے سے جس سے شرک کا کوئی شبہ پیدا ہو، وہ منع کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے کسی بڑے کو، کسی بزرگ کو آقا، یعنی اپنے بڑے بزرگ کو رب کہہ کے پکاریں، جبکہ کیونکہ یہ شرک کے قریب لے کے جانے والی ذریعہ شرک ہے۔ تو شریعت محمدیہ میں شرک کا جو ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں، ان کے احتمال جن کا ہو رہا ہے، ان سے بھی سختی سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ کوئی غلام اپنے آقا کو اپنا رب نہ کہے اور کوئی آقا اپنے غلام کو اپنا بندہ نہ کہے۔ یہ منع کر دیا کیونکہ یہ شرک کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، تو اس کے احتمال کو بھی دور کر دیا، جبکہ جو انبیاء سابقین کی شریعتیں ہیں ان میں شرک سے تو سختی سے روکا جاتا تھا، لیکن اسباب ذرائع جو اس کے ہوتے تھے اس پہ پابندی نہیں ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے پچھلی شریعتوں میں تصویر سازی جو ہے وہ کی جاتی تھی، اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی، انبیاء کرام کی تصاویر بناتے تھے، پھر اس تصاویر سے ہی وہ ذرائع شرک بن گئے اور ان تصویروں سے پھر وہ بت بنانے لگے اور پھر ان کو پوجنے لگے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور قول کے مطابق انہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے کہ اسی کو اپنا رب فرمایا، اور اچھا ٹھکانہ بھی در حقیقت اللہ ہی نے دیا ہے نا، تو اس کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کو کبھی فلاح نہیں ملتی۔ بعض مفسرین جیسے کہ سدی اور ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس خلوت میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف کی کہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں، کس قدر حسین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بال تو موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہوں گے۔ پھر کہا کہ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، فرمایا کہ موت کے بعد یہ سب پانی ہو کے میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ پھر کہا کہ تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، اپنے انبیاء کرام پر خاص طور پر فکر آخرت کو مسلط کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پر نوجوانی کے عالم میں ہی ان پہ دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، یعنی ختم، یا جس طریقے سے اس کی لذت ہی محسوس نہیں ہوتی، گرا دی اللہ تعالیٰ نے، کہ کوئی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اور صحیح فکر کس کی دے دی؟ فکر آخرت کی، کہ یہ وہی چیز ہے جو انسان کے کو ہر جگہ سے، ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے عقیدے میں سے فکر آخرت نکال دیں تو پھر بہت سے کام، بہت سے گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چکا تھا، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اب یہاں پر جب عزیز مصر کی عورت نے جب گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے کی، مطلع کرنے کے تمام اسباب جمع کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان صالح کو اس ایسے ثابت قدم پر رکھا۔ اس کی بات اس میں ذکر کی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، کہ زلیخا نے تو گناہ کا خیال اپنے ذہن میں ڈال لیا۔ دیکھیں، یہ ابھی میں آپ کو آگے تفصیل بتاتی ہوں۔ ایک یہ جو ہم کا لفظ آیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کس حد تک ہم اس
اور ہم سمجھیں گے کہ یہ گناہ نہیں، اور اس کے اسباب بھی پیدا کر لیے، یعنی دروازے بند کر لیے اور کہا کہ اب میری طرف مائل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے لحاظ سے کچھ غیر اختیاری تقاضا پیدا ہوا، میلان ہونے لگا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کچھ اس طریقے کی آیات ہوتی ہیں جن کی تفسیر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو یہیں سے ڈگمگا گئے ہیں اور پھسل گئے ہیں، گمراہی کے رستے پر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے آیات کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو نہیں صحیح سمجھا، اور نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کرام پر تہمت لگا بیٹھے اور وہ عقیدے سے ہی پھر گئے۔ تو یہاں پر اب ایک لفظ پر غور کیجئے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اب دیکھیں اس عورت نے تو گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے اسباب بھی پیدا کیے۔ وَهَمَّ بِهَا کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کرام سے گناہ کرنے اور گناہ کا ارادہ پیدا ہونے کا احتمال بھی وہ بعید ہے، کہ وہ یہ احتمال بھی ان کے آئے ذہن میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا تھا، اس نے تو ہم اس کا مطلب ہے گناہ کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا غیر اختیاری وسوسہ کہا جائے گا، ارادہ نہیں کہا جائے گا۔ ایک ہم ہوتا ہے، ہم وہ عزم کر لینا، ارادہ کر لینا، اور ایک ہم ہوتا ہے، اس کے دو معنی ذکر کیے جاتے ہیں عربی لغت میں، کہ اس کو وسوسے کو کہتے ہیں، غیر اختیاری خیال دل میں آ جانا اس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا تشریح کریں گے کہ غیر اختیاری میلان ان کی طرف چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت اپنی حجت اور برہان دکھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سے بچا لیا، اس غیر اختیاری میلان سے بھی بچا لیا، اور اسی لیے وہ بالکل اس سے پیچھا چھڑا کر بھاگ نکلی۔ تو اب معلوم ہو گیا ہمیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خیال پیدا ہوا گناہ کے درجے کا خیال نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ دو معنی میں بولا جاتا ہے، ایک کسی قسم کا قصد و ارادہ کر لینا، عزم کر لینا، اور دوسرا صرف وسوسہ کر لینا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں وسوسہ آیا۔ ایک حدیث شریف سے بھی ہمیں اس کا ملتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کی تائید ملتی ہے، کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے گناہ کے وسوسہ اور خیال کو معاف کر دیا ہے، جبکہ وہ اس پر عمل نہ کریں۔ کہ اب ایک خیال آیا، وسوسہ آیا، لیکن اس خیال اور وسوسے کو عزم پر نہیں لے کر گئے ہم، تو پھر اس کا گناہ نہیں ہے۔ آیا وسوسہ اور دل سے نکل گیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے صحیح ہے میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ جب کسی نیکی کا ارادہ کرے تو صرف ارادہ کرنے سے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ نیک عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھو، اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کر لے پھر جب خدا کے خوف سے چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ گناہ کر ہی گزرے تو صرف ایک ہی گناہ لکھ لو۔ ٹھیک ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہم کا لفظ ہے یہ عرب کے استعمال محاورات کے استعمال میں آتا ہے، اور اس سے دونوں معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت یہ یوسف علیہ السلام اس ابتلا میں اس آزمائش ان کو پیش آئی، تو فرشتوں نے اللہ جل شانہ سے فرمایا، عرض کیا کہ آپ کا یہ مخلص بندہ گناہ کے خیال میں ہے، حالانکہ وہ اس کے وبال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتظار کرو، اگر وہ یہ گناہ کر لے تو جیسا کیا ہے وہی اس کے نام اعمال میں لکھ دو، اگر وہ اس کو چھوڑ دے تو گناہ کی بجائے اس کے نام اعمال میں نیکی درج کر لو، کیونکہ اس نے صرف میرے خیال سے اپنی خواہش کو چھوڑا ہے، جو بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کا کیا خلاصہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں جو خیال آیا، جو میلان پیدا ہوا، وہ محض کیا تھا؟ غیر اختیاری وسوسہ کے درجہ میں۔ اور یہاں پر ذکر آیا کہ لولا ارآ برہان ربی، اس میں دراصل ایک تفسیر کے مطابق اصل میں یہ مقدم ہے، یہ والا کیا ہوا معنی کہ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال پیدا ہو جاتا اگر اللہ
کی حجت اور برہان کو نہ دیکھ لیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی برہان کو، اللہ کی دلیل کو دیکھ لیا، حجت کو دیکھ لیا، اس لیے وہ اس ہم اور خیال سے بھی بچ گئے۔ لیکن بعض جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر کرنا عربی قواعد کے خلاف ہے، اس لیے پہلی ہی تفسیر اس میں کی جائے گی وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان تقوی اور طہارت اس سے بلند ہے کہ وہ اس طبعی اور بشری تقاضے کے باوجود وہ اس گناہ میں داخل ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ ہاں جی، کیسا برہان کیا دیکھا، اس کی میں تفصیل کے لیے آگے ہی آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں اب بتانے لگی ہوں۔ دیکھیے، لولا رأى برہان ربی، اس میں جو برہان اور جو دلیل ہے وہ کیا دیکھی، اس میں مفسرین کے قول ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بطور معجزہ کے اس خلوتگاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ان کے سامنے آ گئی، ایک تفسیر کے مطابق، اس کو یاد رکھیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی کو دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو متنبع کر رہے تھے کہ وہ یہ نہ کرے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی۔ جی جی، اب آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ کا میسج ہے، آواز ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا، اب آواز آ رہی ہے، میں دوہرا دیتی ہوں۔ ہاں جی، اب آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ ظاہر، ہاں جی، چلیے جی، برہان کے بارے میں کیا ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی تفسیر کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت مجاہد، یہ سارے مفسرین ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو صحابی ہیں اور باقی تابعین ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ بطور معجزہ کے خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ان کے سامنے آ گئی تھی، اور صورت اس طریقے سے آئی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے منہ میں انگلی دیے ہوئے ان کو دانتوں میں دبائے اپنی انگلی کو، وہ متنبع ان کو کر رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی تھی، اور بعض نے فرمایا کہ یوسف کی طرف اٹھی تو انہوں نے یہ آیت قرآن لکھی ہوئی دیکھی، لا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا، یعنی زنا کے پاس اور بہت برا راستہ ہے، یہ والی آیت انہوں نے کی۔ اور بعض مفسرین زلیخا کے مکان میں ایک بت تھا، اس نے اس بت پر پردہ ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم نے اس کے فرمایا کہ تم نے اس کے اوپر کیوں ہی کپڑا چڑھا دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی گناہ کا کام کرے، ہماری ضرورت نہیں کام نہیں کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کو تو کوئی پردہ بھی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت اور معرفت ہے۔ امام تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام اقوال کو انہوں نے نقل کیا، ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل تحقیق کے نزدیک پسندیدہ ہیں یا بے غبار ہیں جتنی بھی تفاسیر کی ہیں، لیکن ہمیں قرآن نے جتنی بات بتا دی ہمیں اسی پہ اتفاق کرنا ہے۔ قرآن نے نہیں بتایا کہ کون سی چیز دیکھی تھی برہان، کیا چیز دیکھا تھا، تو ہم نے بھی اسی پہ رہنا۔ اب ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کے اقوال ہیں، ان اقوال کو ہم حتمی شکل نہیں دے سکتے کہ ہاں یہی ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے قرآن نے جس چیز کو قطعی طور پر متعین نہیں کیا تو اس کی بحث ہم نے نہیں جانا۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جب یہ برہان دکھائی تو اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا۔ برائی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سو کہتے ہیں صغیرہ گناہ کو، اور بے حیائی فحشاء کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دینے کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو برائی اور بے حیائی سے ہٹانا نہیں فرمایا، اس میں اشارہ کس طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اپنی شان نبوت کی وجہ سے اس گناہ ہی سے ہٹ گئے تھے۔
مگر برائی اور بے حیائی نے ان کو گھیر لیا تھا. ہم نے اس کی جال کو بھی توڑ دیا کہ اس برائی اور بے حیائی سے تو بچے ہوئے تھے، لیکن اس نے جال بنانے کی کوشش کی تھی اس بے حیائی نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جال کو ہی توڑ دیا. تو قرآن کریم کی الفاظ بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ یوسف علیہ السلام کسی ادنا گناہ میں بھی مبتلا نہیں ہوئے، اور جو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا وہ گناہ میں داخل ہونے کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا. اور آپ ایک اور بات نوٹ کیجئے، یہاں پر ذکر آ رہا ہے آیت پر، اگر آپ پیچھے جائیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غیر اختیاری تھا. زلیخا کے ساتھ جب ذکر ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا لگ رہا ہے؟ لقد ہمت بہا، ہمت بھی. ٹھیک ہے، ایک منٹ نوٹ کیجئے، آیت کی طرف ترجمے کی طرف دوبارہ آئیے، آپ کو یہاں سے بھی واضح معلوم ہو جائے گا. لقد تحقیق کا لفظ آیا، یعنی تحقیق کہ وہ عورت نے برائی کا ارادہ کیا. وَهَمَّ بِهَا، لیکن لقد کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے بھی واضح ہو گیا کہ اس ہم میں اور اس ہم میں فرق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم جو تھا وہ غیر اختیاری تھا اور وسوسہ کے درجے میں تھا. اور پھر آگے کیا فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں. مخلصین، اس جگہ لام مخلص کی جمع ہے. ٹھیک ہے، مخلص اس کے معنی کیا ہے؟ منتخب کیے ہوئے. حضرت مراد کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے، منتخب بندوں میں سے ہیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے عہدے پر فائز کیا ہے اور اصلاح خلق کا کام ان کے سپرد کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر طرف سے حفاظتی پہرا ہوتا ہے اور کسی برائی میں بھی وہ مبتلا نہیں ہو سکتے. اسی لیے شیطان نے بھی تو خود کہا تھا نا، اس میں جو قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا تذکرہ فرماتے ہوئے کیا کہا اس نے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یعنی قسم ہی تیری عزت و قوت کی کہ میں ان سب انسانوں کو گمراہ کروں گا بجز ان بندوں کے جن کو آپ نے منتخب فرما لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لیں کہ اللہ منتخب فرما لیں اور شیطان کا وار ہم پر نہ چلے. اور بعض قرات، یعنی ایک قرات میں تو مخلصین لام کے فتحے کے ساتھ ہے اور بعض قراتوں میں مخلصین لام کے کسرہ کے ساتھ ہے. تو کیا معنی ہوا؟ مخلص کے معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری اخلاص کے ساتھ کرے کہ اس پر دنیاوی اور نفسانی غرض و شہرت کا کوئی بھی دخل نہ ہو. سمجھ آ گئی؟ تو اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جو شخص بھی اپنے عمل اور عبادت میں مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی مدد چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. آگے دیکھیے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا. اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا. اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. ان آیات کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں پھر ان کی اکٹھی تفسیر کرتے ہیں. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. یوسف نے کہا یہ خود تھی جو مجھے ورغلا رہی تھی اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے
تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ جی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی جب وہ دونوں دروازے سے کی طرف بڑھے اور دروازے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام، تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے وہ بھی ان کے پیچھے دوڑی، اور ان پکڑنے کے لیے جب پیچھے دوڑی تو کرتا پکڑ کر ان کو باہر سے جانے سے روکنا چاہا۔ وہ عزم کے مطابق نہ رکے تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، یعنی اپنا ارادہ جو عزم پکا تھا اور وہ بھاگ رہے تھے اور پیچھے پیچھے تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اچھا یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت دروازوں پر قفل لگا دیا گیا تھا، یعنی تالا لگا دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ کر دروازے پر پہنچے تو خود بخود یہ دروازہ کھل گیا تھا، یعنی قفل خود بخود کھل کر گر گیا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا اور دروازہ کھلا تو عزیز مصر کو سامنے کھڑے پایا، اور ان کی بیوی اس کی جو بیوی تھی وہ سہم گئی، اور اس نے یوں بات بنائی اور سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالا کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے علاوہ کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے یا پھر اس کو کوئی اور جسمانی سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ شان کے مطابق پہلے تو اس کا راز فاش نہ ہونے دیتے، یعنی اپنی شرافت کی وجہ سے اس کا راز پہلے خاموش ہو، خود نہیں بولے پہلے کہ اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، عورت ہی بولی نا، لیکن اپنے آپ کو جب تہمت لگتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کو تہمت سے بچانے کے لیے اس طرف مجبور ہو کے اشارہ کر دیا کہ یہ راودتنی عن نفسی، یعنی یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی۔ اب یہ معاملہ بہت نازک تھا اور حضرت مصر کے لیے اس کا فیصلہ کرنا بڑا دشوار تھا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی ثبوت مل جائے تو یہ معلوم ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ اپنے معصوم اور برگزیدہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے جو ما فوق العادہ کام ہوتے ہیں، یعنی ما فوق العادہ یہ کام ہوتے ہیں جو انسان کی عقل کو نہیں سمجھ سکتے، معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ ایسے کام چھوٹے بچوں سے لیا کرتے ہیں جو عادتاً بولنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو ایسی موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی گواہی ایک چھوٹے بچے نے دی جو گہوارے میں جھولے لے رہا تھا، یہ لیٹا ہوا تھا، اس نے گواہی دی اور گواہی کیا دی کہ اگر قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو سمجھ لو کہ عورت غلط ہے، اور اگر قمیض آگے کی طرف سے پھٹی ہے تو سمجھ لو کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اب ایسا معاملہ جس پہ دیکھیں چھوٹے بچوں نے گواہی دی، مفسرین فرماتے ہیں کہ معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بچوں کو جو عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگ تہمت لگا رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی، اور ان کی زبان سے اپنی والدہ کی جو کیا کہتے ہیں پاکی کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری پاکی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان کی والدہ پاک ہیں اور ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھے جریج، بہت بڑا واقعہ ہے، ان کے اوپر بھی تہمت لگائی ایک عورت نے، اور اس میں بھی ایک چھوٹے بچے نے گواہ دی، وہ بہت برگزیدہ تھے، اور اس کا واقعہ صحیح بخاری میں ہم نے غالباً پڑھا ہے، صحیح مسلم میں، کہ اس کے اوپر بھی عبادت گزار تھے، تو ایک عورت بھی اسی طریقے سے حسین تھی، سب لوگوں کو وہ اپنے جال میں پھنسا لیتی تھی، تو یہ تو اللہ والے تھے، یہ قابو نہیں آتے تھے، تو ان پہ الزام لگایا، تو اس میں بھی ایک بچے نے ہی، نوزائیدہ بچے نے ہی ان کی برات کے لیے شہادت دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کو شبہ ہوا کہ یہ وہی ہو سکتے ہیں جو میری سلطنت کو تباہ کریں گے، تو پھر فرعون کی بیوی کے جو بال سنوارنے والی عورت تھی اس کے بچے نے گواہی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے، تو بچپن میں ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ہاتھ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا۔ ٹھیک اسی طرح اسی واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کرنے کے لیے ایک چھوٹے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی،
اور اس نے اتنی بات بھی کہہ دیتا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بری ہے، وہ ایسے انہوں نے ایسا کام نہیں کیا، تب بھی کافی تھا. لیکن اس بچے نے ایک حکیمانہ انداز میں کیا بتائی پوری بات کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے سمجھ لو کہ یہ خطا کار ہے، اور اگر کرتا پیچھے کی سائڈ سے پھٹا ہے تو سمجھ لو کہ یہ وہ عورت جو ہے وہ گنہگار ہے. اب یہی بات اس پہ ظاہر ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ کرتا جو ہے وہ پیچھے کی سائڈ سے پھٹا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ تو زلیخا کی غلطی ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ استغفری لذنبکی انکی کنتی من الخاطئین انکی کنتی من ہاں جی آیت ہے اس میں ذرا مجھے دیکھ کر دوبارہ اس کو دیکھنا ہے. انکی کنتی من الخاطئین. ہاں جی ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ معلوم ہو گیا ہمیں کہ یہ غلطی کس کی تھی، زلیخا کی غلطی تھی. اب یہاں پر ایک یہ 5-6 منٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس. آپ اب ان آیات سے ہمیں کیا کیا مسائل، احکام و مسائل معلوم ہوتے ہیں، ان پر غور کیجیے. پہلے آیا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس جگہ کو چھوڑ دینا بہتر ہے. آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ میوزک ہوگا، وہاں پر یہ ہوگا، تو آپ اس کے ذریعے کو ہی نہ اپنائیں. آپ کوئی بہانہ کر لیں، کوئی توریہ کر لیں وہاں نہ جانے کا. اگر آپ کے گھر والے مجبور کر رہے ہیں تو آپ کسی طریقے سے بچنے کی اپنی مکمل کوشش کیجیے. شرعی پردہ ہے، کرنا لازم ہے، لیکن کچھ ایسے ہرڈل آ گئے ہیں کہ آپ مجبور ہو رہے ہیں کہ میں نہیں کر پاؤں گی. کسی کے شوہر ایسے ہوتے ہیں، کسی کے والدین نہیں کرنے دیتے، ایسے بچیوں کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم کیا کریں. وہ اپنی حتی الامکان کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ انشاءاللہ تعالی راستے کھولتے ہیں. اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ اب میں توکل کر کے بیٹھ جاؤں کہ بھئی میں پاک صاف ہو جاؤں گا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے کی طرف دوڑے. کا مطلب کیا، اسباب کو اختیار کرنا اور اپنی گناہ سے بچنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. دوسرا مسئلہ کیا بتایا گیا، ٹھیک ہے، کہ یہ احکام الہیہ میں اطاعت کرنا انسان پر لازم، اور اپنی پوری کوشش کرے اور پھر نتائج اللہ کے ہاتھ میں دے دے. کہ انسان کا اپنی جو محنت اور جتنی اس کی کر سکتا تھا وہ کر لے، اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ ہی اب اس کو اس مسئلے سے نکالیں گے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھیں کیسا یقین تھا، اور اپنی محنت دیکھیں کہ باوجود وہ تالے کے ساتھ وہ بند ہونے کے باوجود دروازے کی طرف دوڑے. ایسا پکا یقین ہمیں ہے کہ ہم کسی ایسے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہوں اور پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں ہم نے بچنا، ہم کہیں گے تو تالا لگا ہوا ہے ہم کیسے کھولیں، اب وہاں بیٹھ جائیں گے ہم. نہیں، اپنی کوشش کریں اللہ تعالی راستے. وہ دیکھیں وہ جب دروازے کی طرف دوڑے اپنی پوری قوت خرچ کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی امداد و اعانت کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قفل حکم دیا اپنے فرشتوں کو، اور انہوں نے وہ قفل کھول دیے. ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک بزرگ عالم جیل میں تھے. جمعے کے روز اپنی قدرت کے بقدر وہ غسل فرماتے، اپنے کپڑے دھو لیتے، پھر جمعے کے لیے وہ تیار ہو کر جیل خانے کے دروازے تک جاتے، اور وہاں پہنچ کر عرض کرتے، یا اللہ پاک میری قدرت میں تو اتنا ہی تھا، آگے آپ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہ تھا، اور اللہ کی ان کی کرامت سے جیل کا دروازہ کھل جاتا اور یہ نماز جمعہ ادا کر لیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس بزرگ کو وہ مقام عالی عطا فرما دیا تھا جس پر ہزاروں کرامتیں قربان ہو جاتی. کیا تھا کہ انہوں نے اپنا عمل کیا، ارادہ کیا، جیل کا دروازہ نہ کھلتا، لیکن انہوں نے اپنے کام میں ہمت نہیں ہاری. یعنی ہر جمعے کو مسلسل یہی عمل جاری رکھا کہ وہ غسل کرتے، کپڑے دھو لیتے، اور پھر جو جا کر جیل خانے کے دروازے تک جاتے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے دروازہ کھول دیتے. تیسرا مسئلہ ہمیں یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص پر کوئی غلط تہمت باندھی جائے تو اپنی صفائی پیش کرے. یہ نہ ہو کہ بھائی وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے، میرے پہ تو تہمت لگ گئی اب میں کیا کروں. اپنی صفائی جہاں تک پیش کرنا سنت انبیاء ہے. یہ کوئی توکل یا بزرگی کی بات نہیں ہے کہ خاموش ہو کر بیٹھ کر اپنے آپ کو مجرم قرار دے دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بری کرایا نا، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر جو چوتھا مسئلہ ہے اس میں کیا ہے
کہ مقدمات اور خصومات، خصومت کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کے جو معاملات ہیں ان کے فیصلوں میں قرائن سے اور علامات سے بھی کام لیا جا سکتا ہے. جیسے کہ اس میں کرامت سے کام قرائن دیکھے گئے کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے یا پیچھے سے، ایک قرائن ہے نا، ایک تو ویسے ہی گواہی دے دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اور ایک وہ بھی کافی تھا کہ جو بچے نے بارے میں گواہی دے دی کافی تھا. لیکن اس کے باوجود بھی قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہوگا تو ایسے ہوا ہوگا، اور اسی وجہ سے ان کی تحقیق کر کے بھی مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن محض علامات و قرائن کا کافی ہو جانا یہ ہم نہیں سمجھے گے کسی مسئلے میں صرف یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ قرائن یہ بتا رہے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس کو اگر ہم صرف قرائن پر چھوڑ دیتے تو تب بھی ہم نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی اور ساتھ علامات و قرائن بھی مل گئے جس سے اس واقعے کی تائید ہو گئی. تو یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ما فوق العادہ صورت جو پیش آئی کہ اللہ تعالیٰ کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پٹا تھا، تو اس سے کیا ہو گیا کہ اسے یقین ہو گیا کہ قصور زلیخا کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بری ہیں، اسی لیے عزیز مصر نے کیا کہا، انہ من کیدکن، یعنی یہ سب تمہارا مکر و فریب ہے اور تم نے اپنے مکر و فریب میں ان کو ڈالا ہے. اور پھر کہا کہ تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہے اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہے. اور یہ ظاہری بات ہے کہ عورت ظاہراً بہت نرم و نازک اور ضعیف طریقے سے اپنی بات کرتی ہے، اور لیکن اس کے اندر کی بات کا جو ہے وہ اس کا مکر نہیں معلوم ہوتا. یہ تمام عورتوں کے لیے نہیں ہے ذکر. تفسیر قرطبی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک جو ہے وہ روایت قول منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا قید اور مکر شیطان کے قید و مکر سے بڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کا قید و مکر شیطان کے قید و مکر سے بڑھا ہوا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے شیطان کے قید کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ ضعیف ہے. کیا فرمایا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور عورتوں کے قید کے متعلق فرمایا کہ ان کیدکن عظیم، یعنی تمہارا قید بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے ظاہر ہے تمام عورتیں مراد نہیں، وہی عورتیں مراد ہیں جو اس طریقے کے مکر حیلہ کرتی ہیں اور اس طریقے کی وہ چلاکی میں مبتلا ہیں. پھر عزیز مصر نے زلیخا کو اس کی خطا یا جتلانے کے بعد، بتانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا فرمایا، یوسف عارض عن ھذا، کہ اے یوسف اس واقعے کو نظر انداز کرو اور کسی سے نہ کہو کیونکہ اس سے رسوائی کا خدشہ ہے، پھر رسوائی میری بھی ہوگی اور آپ کی بھی ہوگی، اس سے بہتر ہے اس واقعے کو نظر انداز کر دو. پھر زلیخا کو خطاب کر کے کیا کہا، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو. ٹھیک ہے، اور بظاہر کیا مراد ہے کہ اپنے شوہر سے معافی مانگو، یہ بھی ہو سکتے ہیں معنی، اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف سے معافی مانگو. اچھا، یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ دیکھیں شوہر کے ساتھ خیانت کرنا اور شوہر کو معلوم ہو جائے، اس پہ تو بہت غضب و غصہ کرنا چاہیے تھا، نہیں تو غیرت کی بات ہے، اس کو غصہ کیوں نہیں اتنا آیا؟ وہ یہاں پر یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو وہ غیرت مند آدمی نہیں تھا عزیز مصر، اس کو اتنا فرق نہیں پڑا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے اور پھر رسوائی کا سے بچانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، تو اس عزیز مصر کے منہ سے غصے میں کوئی گالی گلوچ یا برے الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کیا کہتے ہیں کے بارے میں نکل جاتے تو یہ بھی مناسب نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کے خلاف کوئی بات اس سے نکل جاتی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت حق کا یہ کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت حق پر قائم رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر ان کی کس طریقے سے حفاظت کی ہے کہ وہ اس کو اتنا غصہ نہیں اللہ تعالیٰ نے آنے دیا کہ اتنا غصہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں غصہ کرے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے آئے گا کہ پھر آپس میں عزیز مصر کی جب یہ واقعہ چھپانے سے بھی نہیں چھپتے ایسے باتیں، تو ان کے دربار میں یہ باتیں ہونے لگ گئی کہ بھئی یہ اس طریقے کا واقعہ ہوا ہے. اس لیے پھر آگے وہ آیات آئیں گے جس میں جو خاص عورتیں ہیں عزیز مصر کی جو قریبی افسر ہیں ان کی بیویوں نے آپس میں جو اس طرح کی چہمگویاں کرنا شروع کر دیا اور پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے پھیلنے لگی. اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آگے بات کریں گے. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.